السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اعتدال نیوز کے اسٹوڈیو سے ابو المعظم ترابی، پروگرام سندھ کنارے کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنے، الاؤنسز نہ دینے، اور اس کے ساتھ ہی حکومت نے بجٹ کے بعد ایک اور قدم اٹھایا کہ بجائے سرکاری ملازمین کو اس مہنگائی کے تناسب سے ریلیف دینے کی کہ الٹا ان سے کٹوتیاں کر پروفیشنل ٹیکس کاٹ لیا، ان سے اساتذہ کرام سے کنوینس الاؤنس کاٹ لیا، اسی طرح اور دیگر مسائل بھی ہیں۔ تو آج ہم نے دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں محمد فاروق صاحب کو، جو آل پرائمری ٹیچرز ڈیرہ اسماعیل خان کے ضلعی صدر ہیں اور سرکاری ملازمین کی جو کوآرڈینیشن کونسل ہے اس کے ضلعی چیئرمین ہیں۔ ان سے بات کریں گے کہ ان کے اب مطالبات کیا ہیں اور وہ جو تحریک چل رہی ہے اس تحریک میں وہ پیش ہیں، تو اب آگے کا ان کا لائحہ عمل کیا ہے کہ اگر حکومت ان کے مطالبات نہیں مانتی ہے تو پھر کیا کیا جائے گا۔ بہت شکریہ فاروق صاحب، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا ہمارے اسٹوڈیو کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ گورنمنٹ نے بجائے اس کے کہ آپ کو کچھ ریلیف دیا جاتا سرکاری ملازمین کو اور خاص طور پہ اساتذہ کرام کو، تو یہ کیا ہوا کہ گورنمنٹ بجائے دینے کے الٹا کٹوتیاں شروع کر دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں اعتدال نیوز کا جو آپ کا پروگرام ہے سندھ کنارے، اس میں جتنے بھی تمام جو اسٹاف کے ممبر ہیں تمام کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے اوپر کیے جانے والے اس ظلم کی آواز کو عوام تک پہنچانے یا اعلیٰ حکام تک پہنچانے کے لیے یہ ہمیں موقع دیا کہ اپنے پروگرام میں ہمیں دعوت دی۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو اس میں ابتدا میں کرتا ہوں پہلے یہ مہنگائی کے تناسب سے۔ دیکھیں جس طرح پچھلے سال کی مہنگائی، یعنی پچھلے سال جو ہمارے تنخواہوں میں جتنا ہم گزارا کر لیتے تھے، جو مہنگائی تھی اس کا تناسب بہت کم تھا۔ صحیح۔ جو وقت گزرا ہے مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز اپنی ان کے غریب عوام کی پہنچ سے دور جا رہی ہے۔ اب اس کے حساب سے کم از کم ہمارے حساب میں 10% بھی بہت کم تھا۔ آئین قانون ہر لحاظ سے بھی یعنی کہ ہمارا حق بنتا ہے، لیکن یہ حکومت سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ نہ آئین کو مان رہی ہے، نہ قانون کو مان رہی ہے، نہ ہی یہ اپنے کسی کیے ہوئے فیصلے کو خود مان رہی ہے۔ اب اس حساب سے ان کا حق بنتا تھا یہ 10%، انہوں نے نہیں کیا۔ سرکاری ملازمین 10% پہ بھی راضی ہیں۔ بھائی میری بات سنیں، 10% سے بھی اگر ان کا حساب لگایا جائے، لوگ حساب میں نہیں آتے۔ کم از کم یہ اب ایک سال اگر 10% ہمارا ختم ہوتا ہے نا، تو یہ اب ہر سال سمجھو وہ 10 مائنس ہی ہے نا۔ اب اگلے سال وہ 20 تو نہیں کریں گے یا 30 تو نہیں کریں گے، یہ تو رہ گیا، یہ تو ختم ہو گیا ہے نا۔ اس کا مطلب ہے جتنی آپ کی سروس بقایا ہے یہ آپ کا مائنس ہو گیا۔ اچھا، آپ کی 10 سال سروس بقایا تو 4 لاکھ روپیہ انہوں نے اضافی کاٹ لیا، یعنی کہ ہماری آدھی تک پینشن تو انہوں نے کاٹ لی ہے۔ یہ سسٹم ان کا بنا ہوا ہے۔ اب اس کے لیے ہم تقریباً جس دن بجٹ تھا پشاور میں خود بھی موجود تھا ادھر، تو وہاں ان کے مذاکرات ہمارے ساتھ ہوئے تھے۔ تو ان کی طرف سے یہ کیا نام ہے، اجمل وزیر صاحب بھی آئے تھے اور بھی ان کے ایم پی ایز وغیرہ وہاں پہ آئے تھے۔ وہاں ہمارے صوبائی قائدین بھی موجود تھے، عزیز اللہ خان صاحب۔ تو ان سے ہماری باتیں ہوئی، انہوں نے پھر میرے خیال میں 8 دن کا یا 7 دن کا ٹائم مانگا کہ ہم ایک کمیٹی 8 رکنی بنائیں گے اور آپ کی جو ہے نا بات کو لے جائیں گے یا آپ کو تھوڑا مراعات دیں گے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، کیونکہ ہم سرکاری ملازمین ہیں اور یہ سب کو پتہ ہے کہ سرکاری ملازمین اس وقت ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں۔ اچھا، ملک اس کی جتنی بھی یعنی کہ ترقی ہے وہ انہیں سرکاری ملازمین کے اوپر ہے۔ جب سرکاری ملازمین کو یہ خوش نہیں رکھیں گے تو کس کو خوش رکھیں گے؟ تو اس لحاظ سے انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ اس حکومت کا کوئی وعدہ نہیں ہے، کیونکہ پہلے لوگ کہتے تھے نا جو ایفا ہو۔ اچھا، مسئلے کی بات یہ ہے کہ ایک لفظ مشہور ہو رہا ہے یو ٹرن کا، میں آج تک نہیں سمجھا یہ ہوتا کیا چیز ہے، لیکن اب ہمیں پتہ لگا ہے کہ ہم اس انگلش سے یو کو نکلوانا چاہتے ہیں۔ یہ جو الفابیٹ ہے نا انگلش کے، اس میں یو لفظ کو ہم نکلوائیں گے کیونکہ اتنا بدنام ہو چکا ہے۔ تو ان سے ہماری بار بار یہ درخواست رہی ہے، پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے نا ان کے خلاف قدم اٹھایا، اسٹرائک وغیرہ شروع۔ چلو اچھا، پھر حکومت اس چیز پہ ٹھہر جاتی ہے، یہ اپنے ایجنڈے پہ کام ہی نہیں کر رہی۔ اچھا، ان کا جو مین ایجنڈا ہے وہ ہے IMF، اس کی طرف سے جو 2 گولیاں آتی ہیں صبح دوپہر والی، آج کل وہ 3 کر دیے نا، صبح دوپہر شام، یہ 3 ٹائم وہ گولیاں لے رہے ہیں۔ اپنی تنخواہیں انہیں اتنی عزیز ہیں کہ وہ بغیر کسی بل کے منظور ہو جاتی ہیں، بغیر کسی وجہ کے بڑھ جاتی ہے ہر چیز۔
اور جو غریب طبقہ ہے جو 40,000 لے رہا ہے 30,000 لے رہا ہے کم از کم ان کا حق بنتا ہے تنخواہیں بڑھانے کا. ہمارا جو ہے نا ایک ایم پی اے کتنی تنخواہ لے رہا ہے, ایم این اے کتنی تنخواہ لے رہا ہے, اچھا ان کی تب 200 300% بڑھا دیے, کیا ہمارا 10% کا بھی نہیں تھا؟ خزانہ خالی ہے, وہ خزانہ صرف سرکاری ملازمین کے لیے خالی ہے. میں وہی حیران ہوں کہ یہ ہر چیز کا. اچھا ایک بیچ میں انہوں نے ایک کہتے ہیں کہ کشکول سسٹم شروع کیا تھا, ڈیم کھربوں روپیہ آیا کدھر ہے؟ ختم. اب انہوں نے کرونا کے نام پہ کتنا پیسہ اکٹھا کیا ہے, کس کو ملا ہے؟ میرے خیال میں ایک آج اہم بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ٹیچرز نے کم از کم 10 سے 15,000 بندوں کے نام کی لسٹیں جو بنائی تھی جو ٹیچروں کی ڈیوٹیاں لگی تھیں, مجھے یہ ایک بندہ شو کر دیں کہ فلاں سرکاری ملازمین نے جو پٹواریوں اور چیئرمین کے ساتھ ڈیوٹیاں نام لکھے ہیں ان میں سے فلاں بندے کو ہم نے پیسے دیے ہیں. کدھر گئے وہ پیسے؟ ڈاکٹروں کو تم نے پیسے, یعنی کہ 2 نمبر لوگوں کو تم نے پیسے دیے ہیں, ان لوگوں کو پیسے دیے ہیں جو زندہ باد مرد آباد کر رہے ہیں. کرپشن, انتہا کی کرپشن ہو رہی ہے. اچھا جن لوگوں نے کرونا میں ان کا ساتھ دیا, جہاد کیا, ان لوگوں کو تو آج تک انہوں نے نہیں پوچھا. کون لوگ؟ سب سے اہم کردار اس میں ٹیچرز نے ادا کیا, پیرامیڈکس نے ادا کیا, نرسز نے ادا کیا, ڈاکٹرز نے ادا کیا. اب آپ کہیں گے کہ ٹیچرز کا کیا واسطہ ہے اس میں؟ یہی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے نا. اب دیکھیں جتنی لسٹیں بنائی ہیں کس نے بنائی ہیں؟ کورونا پیک پر تھا, میں ذاتی طور پر خود نکلا ہوں, میں ہر وہ ڈیوٹی کرتا ہوں جس میں پیسے نہ ہوں. یقین مانے کہ آج تک کوئی بھی ثابت کر دے کہ فلاں ڈیوٹی فاروق نے کی ہے اس میں پیمنٹ تھی, میں نہیں کرتا, معذرت کرتا ہوں, چاہے مجھے اس میں بےزتی کرانی. اچھا یہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے 25 لاکھ روپے فی مریض خرچ کیے. ہاں وہ اصل میں دوائیاں ہو گئی ہیں مہنگی, سپریم کورٹ میں بتایا. ہاں دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں. پیناڈال جو ہے نا وہ میرے خیال میں 70,000 روپے کی ایک گولی آ رہی ہے. اچھا وہ ہاں کیونکہ ریٹ تو تھوڑا بہت چڑھ گیا ہے نا. قسم یقین مانے شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. دوائیاں تم نے مہنگی کر لی, دوائیاں کون استعمال کرتا ہے؟ یہ غریب لوگ استعمال کرتے ہیں. امیر کون سا دوائیاں استعمال کر رہے ہیں؟ جو امیروں کی دوائیاں وہ تو سستی کر دیا. امیروں کی دوائی آپ سے بجائے دینے کے پروفیشنل ٹیکس کاٹ لیا, کنوینس الاؤنس کاٹ لیا. ہاں اچھا پہلے میں اس کی بات آپ کو مکمل کر دوں کہ ان کا حق بنتا ہے پیرامیڈکس, ڈاکٹر اور یہ جو نرسز وغیرہ ہیں انہوں نے قربانیاں دی ہیں. بہت سی ہماری جو ہے نا شہادتیں انہی لوگوں نے دی ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ کے سامنے وہ نام مجھے بھولا ہوا ہے, سید طاہر شاہ صاحب, مرتجش پیرامیڈکس تھے, وہ بیچارے یعنی کہ دنیا سے چلے گئے. اسی کورونا کی ڈیوٹی دیتے ہو گئے ہیں کہ وہ گھر میں بیٹھ کے اس کو کورونا لگے. اچھا ہمارے ٹیچر میں تجمل صاحب ڈی پی سے ہمارا فخر تھے, وہ اس دنیا سے چلے گئے. فیلڈ میں تھے نا, ان کو اتنا حیا نہیں آتا, اتنی ان میں شرم نہیں ہے کہ جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں ان کو تھوڑا بہت بینیفٹ دے دیں. یہ ہر چیز سے آ رہی ہے. میری اس پروگرام کی وساطت سے اعلیٰ حکام سے یہ درخواست ہے کہ یہ ہمارے بارے میں سوچے یا نہ سوچے, کم از کم ان غریب پیرامیڈکس, نرسز اور یہ ہیلتھ میں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, جنہوں نے جہاد کیا ہے کورونا وائرس کے مقابلے میں, مہربانی کر کے ان کو کم از کم عید آ رہی ہے نا, عید الاؤنس کے نام سے انہیں کچھ دے دیں, بونس دے دیں, تاکہ ان کے زخم پہ مرہم رکھا جائے. ان کا اظہارہ یہ نہیں کر سکتے لیکن کم از کم کچھ تو ان کا حق ادا ہو جائے گا. اچھا اس کے بعد آپ نے ایک پروفیشنل ٹیکس کے بعد یقین مانے ایک حیرانگی کی بات ہے کہ یہ ہم کون سے ملک میں رہ رہے ہیں, ہمارے لوگ کون ہیں جو یہ پالیسیاں وغیرہ بنا رہے ہیں. اب مثال کے طور پہ ترابی صاحب ایک چیز ہمیں دی نہیں جا رہی, کیا آپ اس کا ٹیکس آپ ہم سے کاٹ سکتے ہیں؟ نہیں کاٹ. کیا ان سے یہ پوچھیں کہ کیا ٹیچرز کو پروفیشنل ٹیکس دیا جا رہا ہے؟ ایک ٹیچر بتا دیں اس کو ہم پروفیشنل ٹیکس KPK میں دے رہے ہیں, ہم نے کاٹا ہے, ہم مان لیں گے ٹھیک ہے. ایک چیز تم دے نہیں رہے ہو, پروفیشنل ٹیکس تم نے کاٹ لیا, اس کا مطلب ہے کہ یہ جگہ ٹیکس ہے. مطلب پروفیشنل کے طور پہ آپ کو سرکاری ملازمین کو, اساتذہ کو حکومت کوئی ایسی سہولت نہیں دے رہی لیکن ٹیکس کاٹ لیا. اگر دے پھر تو کاٹتے ہوئے بھی اچھے لگتے ہیں نا, سہولیات دیں. اچھا اب اس کے بعد وہ کاٹ لیا, اس کے بعد کنوینس الاؤنس, سپریم کورٹ کے بھی فیصلے آ گئے ہیں اور یہ مثال کے طور پہ ہر عدالت سے فیصلہ ان کے خلاف آ چکا. کنوینس الاؤنس کا سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا, مختصر طور پہ سنا دیا, تفصیلی فیصلہ آنا ہے. اچھا اور حکومت نے کنوینس الاؤنس پھر بھی کاٹ لیا. تو اب آپ کنڈیم آف کورٹ میں, آج میں گیا تھا, آج ہی کی بات ہے کہ ہم اکاؤنٹ آفس گئے ہیں,
ایک ٹیم لے کر گئے ہیں. اس میں RTA کے شفیق صاحب تھے، میرے ساتھ تھے. انٹرسٹ تنظیم کے کیا نام ہے یہ بشیر سگو صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور بھی SJ وغیرہ یا بہت سے اور دوست تھے باقاعدہ ہمارے ساتھ. یہ جو لائرز کی ٹیم تھی وہ بھی موجود تھی. تو وہاں ہم نے بات کیا. وہاں صاحب ہمارے خٹک صاحب ہیں، سعید الرحمان خٹک. وہ کہتے ہیں اکاؤنٹ آفیسر، وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے یہ کوئی فیصلہ آیا یا نہیں آیا. اچھا صحیح ٹھیک. اینڈ دیکھے ابھی صحیح، یعنی کہ جس بندے پہ ڈالیں وہ کہتے ہیں کہ پچھلا بندہ تو وہ بھی سرکاری اہلکار ہے نا، مجبور ہے بیچارے، وہ بھی کیا کر سکتے ہیں. اب وہ کاٹ لیے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں ان کی ایک اور پالیسی 63 سال صحیح سنا ہوگا آپ نے، اپنی ریٹائرمنٹ کی 63 سال کر دی جائے. یہ بدماشی تھی. صحیح. اس کے خلاف ایپٹا آل پرائمری ٹیچر ایسوسیشن، ہمارے صوبائی صدر صاحب عزیز اللہ صاحب، ہماری ایک ٹیم مکمل ہائی کورٹ میں گئی. کچھ عرصے وہ کیس چلا، ہائی کورٹ سے ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا. جب وہ فیصلہ آیا تو ظاہر ہے وہ انہوں نے پہلے یعنی کہ اب بات کو گول مول کرتے رہے، آخر نوٹیفیکیشن نکال دیا. لوگوں نے وہ 60 سال دوبارہ یعنی کہ پینشن وغیرہ پہ لوگ جانا شروع ہو گئے. جو ہی جون آیا انہوں نے پھر ایک جو ہے نا بدماشی والا چکر شروع کر دیا حسب عادت. کیونکہ ان میں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہیں. میں انہیں پڑھے لکھے نہیں کہوں گا، کیونکہ پڑھا لکھا جو ہوتا ہے وہ استادوں سے پڑھ کے آتا ہے. سمجھتے ہیں کہ ابھی 70 سالوں میں ہم ہی پڑھے لکھے زیادہ حکمران ہیں. یہ پڑھے کن سے ہیں؟ استادوں سے تو یہ پڑھے نہیں ہیں، کیونکہ جو استادوں سے پڑھتا ہے استادوں کی عزت کرتا ہے. سے پڑھ کے آئے. ہاں ادھر سے پڑھ کے آئے. کیونکہ جو ٹیچر سے پڑھیں گے وہ ٹیچر کی، کیونکہ ٹیچر روحانی باپ ہے. جو بندہ اپنے باپ کی عزت نہیں کرتا، اس کی قدر نہیں کرتا، کیا وہ کامیاب ہے؟ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہے. یقین مانے میری اپنی زندگی کے 54-55 سال میں 40 سال تو ہمارے اپنے یعنی کہ یعنی کہ اس وہ دور گزر گیا کہ ہم ہر چیز کا اچھا برا سمجھتے ہیں. میچور ہو گئے. ہم نے آج تک استاد کو اتنا ذلیل ہوتے نہیں دیکھا، اتنا بدنام ہوتے نہیں دیکھا، اتنا بیستہ ہوتے نہیں دیکھا جتنا اس 1.5-2 سالہ دور میں دیکھا ہے. ایک وہ بندہ جس کو گھر میں ماں پانی دوسری مرتبہ نہیں دیتی، یقین مانے وہ استاد کے اوپر بول رہا ہے. آپ فیس بک دیکھیں، قسم سے آنسو آتے ہیں کہ جو قسم کے کمنٹس ٹیچرز کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں. یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ وہ تو ان کا پوری قوم کے حوالے سے ان کا یہی رویہ ہے. اگر آپ ان کی بات کر رہے ہیں فیس بک پہ، اور ماشاءاللہ ان کے ہاں اخلاقیات، تہذیب، اس نام کی تو ادب احترام کی تو کوئی چیز ہے نہیں. وہ والدین ہوں، ٹیچرز ہوں، یا معاشرے کا کوئی بھی باعزت طبقہ ہو، اس کے بارے میں ان کے جو خیالات ہیں ماشاءاللہ اتنے اچھے ہیں کہ سبھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ جو بد تہذیب، بدتمیز اور غیر اخلاقی گفتگو کرنے والے، حرکات کرنے والے ابھی تک نہیں آئے. اس میں یا پھر ہماری غلطی سمجھ لیں کہ ہم استاد نہیں ہیں کیونکہ ہم نے انہیں غلط تیار کیے ہے، یا اگر ہم نے صحیح تیار کیا تو یہ پھر ہمارے اساتذہ کرام سے نہیں پڑے. کیونکہ والدین کا احترام لازمی ہوتا ہے. یہ انہیں پیس رہے ہیں. یقین مان ہماری زبان سے چھوٹا سا لفظ نکلتا ہے، ان کے لیے وہ پتہ نہیں کیا بن جاتا ہے. یہ اس کو اگینسٹ یعنی کہ اپنے مخالف. وہ تو سیاسی اختلاف کو بھی جمہوری مزاج کے مطابق نہیں لیتے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، قوم کے ساتھ عداوت کر رہے ہیں، معاشرے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اور قوم کون ہے، ملک کون ہے، پاکستان کون ہے، معاشرہ کون ہے؟ آپ اور ہم ہی ہیں. تو سر ہمارا تو سیاست سے کوئی واسطہ بھی نہیں ہے. حقیقت مانے ہم سیاست سے بہت دور ہیں. ہم تو خدمت کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں. ہم ملک تیار کر رہے ہیں. یقین مانے یہ لوگ مانے یا نہ مانے، جو ورک ایک ٹیچر کر رہا ہے نا، اب ہر ایک کو تو یہ ایک ہی نہیں سمجھ کر سکتے نا. مانتے ہیں ہمارے میں بھی لوگ ہیں، کمی غلطی دیکھیں کمی بیشی ہوتی ہے انسان میں، ہمارے میں ہوں گے مان لیتے. پہلے میں اپنے آپ کو مان لیتا ہو سکتا میرے میں کمی ہے، میں اپنے آپ کو پہلے فرنٹ کرتا ہوں. لیکن اتنی بھی کمی نہیں ہے کہ ہم اپنی بالکل قدروں کو، اپنی جو ہے نا پیشے کو ہم بدنام کرا بیٹھے. اچھا اس کے بعد اب یہ آ گیا ان کا 55 سال والی وہ بتا رہا تھا 63 سال والی. اب 63 سال سے انہوں نے کہا بھی پینشن پہ انہیں بھیج دیں گے. ہمیں برا لگا، ہم عدالت چلے گئے. الحمدللہ ہم کیس جیت گئے. اس کے بعد انہوں نے مان لیا. پھر کیا کرتے ہیں، یہ دوبارہ چلے جاتے ہیں عدالت میں. پھر وہاں سپریم کورٹ پہلی پیشی پہ ان کو آئینہ دکھا دیتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے آئینہ ہے، آپ برائے مہربانی جائیں. سرکاری ملازمین کی یہی جو 60 سالہ سروس پورے پاکستان میں چل رہی ہے وہی رہے گی. KPK نیا انوکھا صوبہ نہیں ہے. بدنامی ہوئی، ہم کیس جیت گئے. اس کے بعد اب ایک اور فلم چل رہی ہے 55 سال پہ نکال دو. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں. یقین مانے انہوں نے فٹ بال بنایا ہوا ہے تعلیم کو، تجربات کا. تعلیم کو یا پوری قوم کو، ملک کو.
ملک کو تو انہوں نے شروع سے بنا دیا. یقین مانے کہ ہر شو میں ایک بات کہیں گے اس سے پھر جائیں گے, دوسری بات کہیں گے اس سے چلے جائیں گے. ہاں چند چیزیں ان کی بھی اچھی ہیں, حکومت ٹوٹلی غلط نہیں جا رہی ہے, بہت سی چیزیں اچھی ہیں جو اچھی ہیں, دیکھو انہیں ہم سلام کرتے ہیں. ڈیوٹی آپ کے سامنے ہے, ٹیچر نے حاضری کرنا شروع کر دی, مانیٹرنگ ٹیمیں بنا لی ہیں, اچھا اقدام تھا. اسکول آباد ہیں, اور آباد جو اصل میں سرکاری اسکول میں غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں. جب غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں تو ان تک تعلیم پہنچ رہی ہے, جب اسکول کھل گیا تعلیم پہنچ رہی ہے ان تک. اچھا اس کے بعد یہ اچھا قدم تھا کہ ہمارے ڈی خان کے حوالے سے میں بات کر دوں تو ہمارے جو یہ علی برادران ہیں انہوں نے اسکولوں کے معاملے میں یا ٹیچر کے معاملے میں بہت اچھا قدم کیا ہوا ہے, اچھے اقدامات اٹھائے ہیں. لیکن کہتے ہیں نا کہ اب 2 کام اچھے کر کے 16 کام برے کر کے دوسرے کی ساری کری کرائے پہ پانی پار دینے تو اچھی بات نہیں ہے نا. ایک جگہ بھی انہوں نے ہمارے حق میں اسٹینڈ نہیں لیا, اور یہ میں آپ کی وساطت سے ان تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارا فخر ہیں. دیکھیں آپ ہمارے علاقے کو لیڈ کر رہے ہیں, آپ کی چھوٹی سی برائی ہمارے پورے علاقے کی بدنامی ہے. آپ کی تعریف آپ کی نہیں ہے, پورے ڈی خان کی تعریف ہے. اگر وہاں پہ علی امین صاحب کی, فیصل امین صاحب کی تعریف ہو رہی ہے وہ پورے ڈی خان کی ہوگی. اگر وہاں پہ کوئی بندہ بھی علی صاحبان کو, علی برادران کو برا کہے گا, وہ خالی ان کو برا نہیں کہہ رہا, وہ پورے علاقے کو برا کہے گا. تو جب ہم آپ کو اپنا فخر سمجھتے ہیں, اپنا سرپرست سمجھتے ہیں, اپنا بڑا مان رہے ہیں, اور واقعی ہیں اسمبلی میں تو ہمارے بڑے آپ ہی ہیں نا, تو برائے مہربانی بجائے آپ چند دن کے دوسروں کی دوستی کے اپنے علاقے کی دوستی کو خراب نہ کریں. اس پوزیشن تک رہیں کہ کل کو اگر آپ کو ہمارے دروازے تک آنا پڑے تو ہم اپنے دروازے آپ کے لیے کھلے رکھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کی یہ دوری جو آپ نے رکھی ہوئی ہے ہمارے لیے, ایسا نہ ہو کہ ہاں وہ دوری زیادہ ہو جائے. کل کو جب آپ ہمارے دروازے پر اپنی یعنی کہ بات لے کر یا اپنی فریاد لے کر آئیں تو ہمارے دروازے بند. محکمہ تعلیم میں سیاسی مداخلت ہے بہت زیادہ. اچھا تبادلے پہ نہیں کیا, دیکھو بات سنیں, ہمارے افسران کو انہوں نے یقین مانے فٹ بال بنایا ہوا ہے. جتنی بھی ٹرانسفریں ہوں گی ان سے پوچھے بغیر نہیں ہو سکتی. جتنی بھی اپائنٹمنٹ ہو رہی ہیں ان کے پوچھے بغیر نہیں ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ پیسے لے رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں, اس چیز سے میں ہٹ کر بات کر رہا ہوں کہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی کام بھی نہیں ہو رہا. اگر مداخلت ہوتی ہے تو میرٹ باقی نہیں رہتا نا, میرٹ نہیں رہتا. مطلب پھر تو دیکھنا ہی پڑتا ہے کہ خوش کرنا ہے تو پھر خوشی کرنا, افسران مجبور ہوتے ہیں. صحیح ٹھیک. تو اب ڈی او کی جو پروگریس ہے وہ کیسے؟ دیکھیں بات سنیں, میں اس حوالے سے وہ ایک بات آپ کے سامنے آپ کے چینل کی اپنے پروگرام کی وساطت سے تمام دوستوں تک پہنچا دوں کہ اس وقت جو 2 ہمارے ڈی اوز ہیں, میل اور فیمیل, جس میں فیمیل میں سیدہ انجم بخاری صاحبہ, اللہ ان کو سلامت رکھے. دوسرے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن سید مسرت حسین بلوچ سے, اللہ تعالیٰ نے بھی سلامت رکھے. انہوں نے جو ایک گیپ تھا نا, ایک ملازم کا اور ایک افسر کا جو بیچ میں ایک دیوار تھی, وہ ختم کرا دی. اپنے دروازے ہر بندے کے لیے یعنی ہر ٹیچر کے لیے کھول کر انہوں نے یقین میں نے بہت اچھا قدم کیا ہے. کہ ایک دور تھا کہ ایک بندہ ASDO تک اپنی پہنچ یا اپنی رسائی نہیں رکھ سکتا, آج ڈائریکٹر DO تک بھی ان کی یعنی کہ ہے, مطلب وہ ڈائریکٹ مل سکتے ہیں. اور یہ جو بڑے لوگوں کے کام ہے یعنی کہ جہاں پہ مثال کے طور پہ مداخلت سیاست سے ہٹ کے جو بات ہو جاتی ہے, یہاں یہ بہترین فیصلے کر رہے ہیں, بغیر کرپشن کے فیصلے ہو رہے ہیں, اور حقدار کو حق دیا جا رہا ہے. ٹیچرز کو قریب سے قریب تر لانے کے لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں. اس میں ہمارے SDOs میل فیمیل جتنی بھی ہیں ASDOs میل فیمیل تمام بہترین کردار ادا کر رہے ہیں. میں زیادہ تر میرا واسطہ تو تقریباً فیمیل میں اللہ انہیں سلامت رکھے, کیا نام ہے, فرحت یاسمین صاحبہ SDO ڈی خان, ایک بہترین کام کر رہی ہیں ڈی خان کے لیے. یقین مانے کہ کہتے ہیں نا کہ جو علاقے کے لیے مخلص ہیں ان میں سے ایک یہ بھی بہترین کام کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے, اور ہم ہر ایپٹا کی طرف سے اینڈ تک ہر پلیٹ فارم تک ان کے ساتھ تعاون کریں گے, ان کے ساتھ ٹھہریں گے. میل میں ہمارے چودھری ظریف صاحب ہیں ڈی خان کے لیے, پہاڑپور سے ہمایوں صاحب ہیں, یہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. درابند پہ ہمارے محمود صاحب ہیں, بہترین ٹیچر کے لیے یقین مانے کوئی مشکلات نہیں ہے. خالد نعیم صاحب ہیں, ملک صاحب پروئے سے ہیں, ادھر حفیظ صاحب ہیں کیا نام ہے کلاچی میں. یعنی کہ 5 کے 5 بہترین کام کر رہے ہیں. ان کے ساتھ جتنے بھی نیچے ASDO ہیں, جس طرح ہمارے اسٹاف میں ASDO میں ہمارے کیا نام ہے یہ
ڈی خان سے سلیم صاحب ہیں. جی صحیح. اچھا اپنے کیا نام ہے سکندر صاحب ہیں. ادھر مطلب اوپر سے نیچے تک جتنے افسران ہیں بہتر جا رہے ہیں, ان کی کارکردگی اچھی جا رہی ہے. اساتذہ کے ساتھ رویہ اچھا ہے, ٹیچر کے ساتھ رویہ اچھا ہے. اصل میں ٹیچر کو مسائل تک نہیں, مسائل میں نہیں الجھا رہے. ہاں صحیح. پریشانی تو وہاں ہوتی ہے نا کہ جب ایک ٹیچر کو الجھایا جائے. صحیح ہے. یہ لوگ پہلے الجھاتے تھے, تو جب فائل آگے نہ چلے تو معاملہ رک جاتا ہے. اب نہیں رک رہی. اس میں ان کا بھی کام اچھا ہے, اور اگر میں اپنی تھوڑی سی تعریف کر دوں تو یہ بیجانی ہوگی. ایپٹا اس میں یقین مانے کہ میرے ہر کارکن, میری پوری کی پوری ٹیم جو 5 تحصیلوں میں کام کر رہی ہے ضلع سے لے کر, یقین مان کے وہ انتہائی مخلص ہے. اپنے ٹائم کو قربان کر رہی ہیں, پیسہ قربان کر رہی ہے. ٹیچر کے لیے آخری ٹائم تک وہ لڑ رہے ہیں. اور ہمارے مشرف حسین بلوچ صاحب یقین مانے دن رات ٹیچر کے لیے مخلص ہیں. کبھی بھی میں نے اس کے چہرے پر بل نہیں دیکھا. جب بھی میں ٹیچر کے کام کے لیے اس کے پاس گیا ہوں اس نے لگ. اچھا آخری سوال یہ کہ آپ کی تحریک چل رہی ہے, آپ اس تحریک میں پیش ہیں. اب یہ جو کوآرڈینیشن کونسل ہے, تو اس کے جو مطالبات ہیں, اب اگر مطالبات پورے نہیں ہوتے تو پھر کیا لایا عمل, اس کے بعد بھی ہے کچھ؟ ہاں جی, ہمارا بھی پروگرام شروع ہے. ہاں جی. ابھی جیسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں مردان سے آیا ہوں, ہمارا بہت بڑا پروگرام ہوا تھا. تو اس کے بعد ہم نے یہ بٹخیلا کا پروگرام دیا ہے. 7 اگست کو ہمارا بٹخیلا میں پروگرام ہے. اس کے بعد میرے خیال میں شاید نیکسٹ تو ہماری اعلیٰ قیادت ہے جو پروگرام دے گی. میں اپنی طرف سے رف بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے پشاور سائڈ پہ اس کے بعد جو ہمارا ہوگا پھر ہمارے 4 اضلاع 5 اضلاع کے لیے ہوگا ایک پروگرام, جس میں کرک بنو ڈیرہ جنوبی اضلاع کے لیے انشاءاللہ. وہاں بھی ہم جگ گئے ہیں. میری موجودگی 4 میں بھی تھی. پشاور میں بھی میں اپنی ٹیم لے کر گیا تھا, مردان بھی گیا تھا, اور انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا, کیونکہ ہر چیز ہے زندگی کے ساتھ. میں اپنے سرکاری ملازمین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکا ہوں. انشاءاللہ جہاں بھی ان کے حق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے اس چیز کو جانا پڑا, میں انشاءاللہ جاؤں گا. آخری انشاءاللہ ہمارا جو پروگرام ہوگا وہ ہوگا ہمارا دھرنا بنی گالا پہ. وہاں پہ ہمارے 2 آپشن ہوں گے, ایک دھرنا ہوگا, دوسرا ہمارا بھوک ہڑتالی کیمپ ہوگا. اور وہ جو ہمارا بھوک ہڑتالی کیمپ ہوگا وہ کہتے ہیں نا تادم مرگ, یہ انہوں نے سنا ہے. دھرنا ہوگا اور صرف مرنا ہوگا. یقین مانے جب یہاں مر تو یہاں بھی رہے, کہتے ہیں نا کہ روز مرنے سے ایک دن مرنا بہتر. تو وہ اسی لیے جو ہے نا ہمارا انشاءاللہ آخری جو پروگرام ہوگا وہ یہاں ہوگا. لیکن پھر بھی میں آپ کی پروگرام کی طرف سے جو ہمارے اعلیٰ حکام ہیں ان تک یہ پیغام پہنچا دوں, برائے مہربانی خدا کے لیے ان سرکاری ملازمین کو اپنے گھر کے فرد سمجھیں. یہ آپ کے بھائی ہیں, یہ آپ کے بزرگ ہیں, یہی آپ کے بیٹے ہیں. اگر آپ ان کو عزت نہیں دیں گے, جو بندہ اپنے گھر کو عزت نہیں دیتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اگر آپ نے اپنی عزت کرانی ہے, اپنا وقار کرانا, اپنے آپ کو ایک مقام تک لے جانا ہے, تو اپنے ان گھر کے افراد کی عزت کرو. جب گھر کی تم عزت نہیں کرو گے, باہر کی تم نہیں کر سکتے, اور باہر والا تمہاری عزت نہیں کرے گا. وہ جو باہر کے آپ کے سامنے پھڑ پڑ لے ہیں نا, IMF کی بات کر رہا ہوں میں, وہ آپ کے اپنے نہیں ہیں. پہلی بات تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ کبھی یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. کیا تم اس چیز کو جھٹلا سکتے ہو؟ جب اس چیز کو نہیں جھٹلا سکتے تو خدا کے لیے اپنے کو اپنا مان لو. ٹیچرز کی عزت کرو, سرکاری ملازمین کے تمام کی عزت کرو, ان کا حق ان تک پہنچا دو. میں پھر آخر میں, میرے خیال میں کافی ٹائم ہو گیا, آپ کی بہت مہربانی, آپ کے پورے اسٹاف کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, خاص کر آپ کے کیمرہ مین اور جتنی بھی ٹیم یہ کمپیوٹر پہ آپ کے کام کر رہی ہے. بہت شکریہ, بہت مہربانی, بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے محمد فاروق جو ایپٹا ڈیرہ اسماعیل خان کے صدر ہیں, کوآرڈینیشن کونسل ڈیرہ اسماعیل خان کے چیئرمین ہیں, ان کی گفتگو سنی. بالکل سرکاری ملازمین جو ہیں وہ سرکاری مشینری میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر یہ نچلے طبقے کے ملازمین کام نہ کریں تو کوئی بھی حکومت نہیں چلا سکتا, کوئی بھی ریاست کو نہیں چلا سکتا. حکومت کو ان کی طرف توجہ دینا ہوگی, ان کے مطالبات کی طرف آنا ہوگا, اور جس حد تک بھی ہو سکتا ہے ان کے مطالبات کو پورا کرنا ہوگا. اور IMF کی جو شرائط ہیں, IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہے, اسے اپنی قومی مفاد میں, اپنے ملکی مفاد میں, اپنے لوگوں کے مفاد میں دیکھنا ہوگا کہ ملک کا کتنا فائدہ ہے, قوم کا کتنا فائدہ ہے, یہاں کے عوام کا کتنا فائدہ ہے. اگر اس میں صرف IMF کو ساہوکار بنا کر, ساہوکار سمجھ کے ہم اپنے ہی ملک میں, اپنی ہی قوم کو, اپنی ہی عوام کو مشکلات کا شکار کریں گے تو ملک نہ ترقی کرے گا اور نہ ہی خوشحالی آئے گی. اس کے ساتھ ہی ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.